اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مجھے تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے اور مجھے مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیں. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, پچھلے 4 دن کے اندر 3 دفعہ ہو چکا ہے یہ. اور بتائیے گا کہ جو ابھی پولیس سے تفتیش چل رہی ہے اس معاملے میں آپ کو ڈی آئی جی آفس سے بلایا جا رہا ہے, اور اس طرح ابھی تک پولیس کے جو سارا سسٹم ہے جس طرح ان کی تفتیش سے مطمئن ہے آپ؟ جی میں مطمئن نہیں تھا, بہت سلو ہے. اور کل اس بات کی میری بات کی تائید ڈی آئی جی صاحب نے بھی کی ہے, اور وہاں انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو اور ای او کو بھی کہا کہ آپ بہت سلو چل رہے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور کل بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا عمران کشور صاحب نے بھی, ڈی آئی جی صاحب نے, کہ جی آپ کی اسپیڈ بہت سلو ہے, آپ جو ہے نا وہ سلو چل رہے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ اس سارے سینیریو کو آپ ملزم افراد کو جس طرح 7-8 کے لگا دی ہے پولیس کی جانب سے, اس سے مزید تیز آپ کیا چاہتے ہیں پولیس سے کس طرح انویسٹیگیشن تیز سے تیز کر کے آپ کیا تھوڑا سا بتا رہے جو تو ہم بتا دیں آپ کو؟ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ڈی آئی جی صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ نے فون کیا تھا والد کو, تو ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے وہ جو کیا کہتے ہیں جی سی ڈی آر کروائی ہے؟ تو ڈی ایس پی صاحب کا پتا الفاظ ہے جی ابھی تک نہیں کروائی جی, ہمیں ملا ہی نہیں. جس سے وہ بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سا جگہ. دراصل اس کے حقائق جو ہے وہ جتنا ڈیلے کر کے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اس کے جو فیکٹس ہیں, اس کی جو ایویڈنس ہے, وہ پہلے 1 یا 2 روز میں اتنے بڑے حادثے کی آ جانی چاہیے تھی سامنے, وہ اتنا تیزی کے ساتھ نہیں آ رہی. جس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہے وہ چونکہ قانون جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, تو چونکہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور جب ڈیلے کیا جاتا ہے چیزیں مینج بھی ہوتی ہیں, چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں اور ایویڈنس ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تھینک یو. ریمانڈ کس گراؤنڈ پہ دیا گیا ہے اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, اور آکسیفیکیشن جو ٹیسٹ کروایا گیا ہے اس میں بھی رپورٹ آ گئی ہے, کیا نتائج اس میں آئے ہیں؟ جی بالکل, جو پولیس نے تفتیش کی ہے وہ آج عدالت نے پوچھا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں میں کیا تفتیش کی ہے, جس میں انہوں نے بتایا عدالت کو کہ ہم نے مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کی ہے, جس میں آکسیفیکیشن ٹیسٹ اس کا ملزم کا کمپلیٹ ہو چکا ہے, جس میں ایک اور ہمراہی ملزم جو ان کا والد ہے اسی ملزم کا, اس کا نام شفقت ہے, وہ بھی پریویس بیل پہ اور شامل تفتیش ہو چکا ہے. لیکن اس میں ایک اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ اس وقوع کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے وہ ہوا تھا. اور اس کے بعد سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات ہے, جس طرح آپ نے پوچھا کہ آج پولیس نے جو استدعا کی وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 14 روزہ مزید ریمانڈ چاہیے, جس میں ملزم کا آکسیفیکیشن ٹیسٹ کروانا ہے. چونکہ ملزم جو ہے وہ بار بار اپنے بیان بدل رہا ہے. ملزم کا ایک شروع میں جب ابھی اریسٹ میں نہیں تھا تو اس کا ویڈیو بیان آیا تھا, اس کے بعد ملزم نے مختلف جگہوں پہ بیان بدلا, مختلف جگہوں پہ انسٹرکشن پہ بیان بدلا. تو اب اس کا پولیگرامک ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو پولیگرامک ٹیسٹ کے لیے 29 تاریخ جو ہے وہ لیبارٹری نے دے رکھی ہے, اور 29 تاریخ کو اس کا وہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا, فوٹوگرامٹک ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. اور پولیس نے مزید کہا ہے کہ اس میں چونکہ نئے پہلوؤں پہ اور مختلف فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں, اور جس میں وہ پہلا انسیڈنٹ جس میں ان کی لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, سکفل ہوئی اور ان کی آپس میں خلط کلامی ہوئی, اس کی بابت بھی کافی مٹیریل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. کچھ ایسے گواہ بھی سامنے آئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ گواہ تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے. تو وہ بڑا اہم ہے کہ اس وقوع کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو جو ایک بہت بڑا خیال ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا, یہ بیسیکلی قتل کا واقعہ نہیں ہوا, تو وہ اس کی تصدیق ہو جائے گی اور وہ جو سارا ایک وقفہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ وقوع جو ہے وہ اپنی درست سمت اس کی تفتیش جاری ہے. اور ایک ضرور گلہ ہے مدعی کو بھی, اور بطور وکیل میں بھی جو دیکھ رہا ہوں, اس کی تفتیش جو ہے وہ جتنی ایکسپرڈائٹ ہونی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں ہے. اس کو بڑا سلو پروسیس کیا جا رہا ہے. ہمیشہ جب تفتیش اور انصاف جو ہے اس میں دیر ہوتی ہے, تاخیر ہوتی ہے, تو اس میں چونکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ہمیشہ پورے نہیں کیے جاتے. تو عدالت میں جو ایکیوز سائڈ ہے اس کی طرف سے جو باتیں اٹھائی گئی, اعتراض اٹھائے گئے, وہ چونکہ کورٹ کی جورسڈکشن پہ تھے, جس پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ چونکہ 780 جب ایجاد ہو جاتی ہے تو اسی عدالت کی جورسڈکشن ہوتی ہے, اور ریمانڈ بھی پھر اسی عدالت میں دینا ہوتا ہے. تو بہرحال آج 4 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ عدالت نے منظور کیا ہے, اور مدعی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. انہوں نے بھی اپنی جو گزارشات ہیں وہ عدالت کے آگے رکھی ہیں, کیونکہ عدالت نے پوچھا کہ آپ کو پریشان ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا عدالت کو کہ چونکہ میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, اور اب میرے ساتھ مجھے تشدد, میرے پہ جو ہے نا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, دباؤ کے ساتھ ساتھ اب وہ گالم گلوچ اور لڑائی کی طرف باتیں بڑھا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے عدالت کے علم میں آئی ہے. عدالت نے اس میں افسوس کا اظہار کیا ہے, اور عدالت نے مزید 4 روز کا ریمانڈ جو ہے.
7 में उनकी इस्तदाद थी कि हम लोग इसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि इस चीज़ का तयन किया जा सके कि क्या ये मुलजिम जो है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और तीसरा चूंकि अब इसमें एक सिनेरियो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये है कि ये प्री प्लान एक मर्डर था, तो उसकी बाबत जो है वो इस चीज़ का तयन करना चाह रहे हैं कि क्या ये वक़ुआ इससे पहले सरजद हुआ था कि नहीं हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा इनका आपस में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उसकी बाबत भी तयन करने के लिए कोई कहते हैं कि हमारे पास वीडियोज़ हैं CCTV, तो हम लोग इनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि इस चीज़ का तयन किया जा सके कि क्या ये वो मौजूद थे उस जगह पर, उस अक्रेंस के अंदर के नहीं मौजूद थे। दूसरा, चूंकि इन्होंने सिर्फ एक काम किया, ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया था, 2 टेस्ट अभी इनके बाकी हैं जिसकी बाबत दोबारा से ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड इनको मजीद दे दिया है। अब देखते हैं अगली तारीख के ऊपर क्या कर जाते हैं। और मजीद जो सबसे आज जो अहम अदालत के अंदर जो गुफ्तगू थी उस हवाले से ये था कि जुवेनाइल है, इसको हाथ कड़ी नहीं लगा सकते, इसको क्लचेस के अंदर नहीं पेश किया जा सकता अदालत में, चूंकि सेक्शन 46 ज़ाब्ता फौजदारी का मौजूद है कि अगर आप लोग बाई वर्ड्स भी कह दें कि जनाब आप गिरफ्तार हैं तो इनकी गिरफ्तारी तस्वर की जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि जनाब और फिर कोर्ट ने हमारी इस बात को सेकंड करते हुए बल्कि एज पर जो लॉ है उसको प्रोसीड करते हुए पुलिस ऑफिसर जो था, जो तफ्तीशी ऑफिसर था, उससे कहा कि आप लोग उसकी हाथकड़ियाँ रिमूव कर दें। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने एक तो हाथकड़ी उनकी एक साइड से उन्होंने खोल दिया लेकिन दूसरी उन्होंने नहीं खोली। इसके ऊपर भी हम लोग आइंदा तारीख के ऊपर अदालत को बताएंगे कि आपके हुक्म की अदूली इन्होंने किस तरह से की है, जबकि आपकी तरफ से ये स्पेसिफिकली ओपन कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर था कि आप इनकी हाथकड़ी रिमूव कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब जो सबसे अहम बात यह है, आज जो रिमांड दिया, हम एक इंशाल्लाह इस रिमांड को ऊपर असेल करने जा रहे हैं कि ये रिमांड नहीं दिया जा सकता और इन ग्राउंड्स के ऊपर भी नहीं दिया जा सकता जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जनाब जैसे ये मांगते हैं तो उसके मुताबिक रिमांड दे दिया गया। तीसरा जो सबसे अहम बात यह है, क्योंकि इसमें 780 लगी है जो कि किसी भी तरह से नहीं बनती, हम लोग इसकी क्वेश्चन की बाबत भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं कि ये जो FIR है ये बेबुनियाद है। जो पहली FIR के अंदर जो ऑफेंसेस लगे थे वो ठीक है, वो एज पर लॉ है और हम लोग उसका सामना करते हुए हम लोगों ने सरेंडर किया है इनके सामने, तो हम लोग उसको फेस भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर इससे आगे ये हमें मतलब कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हमें सोसाइटी के अंदर दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, उसका ये जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बाबत हम लोग इंशाल्लाह जो प्रोसीडिंग है जो 780 उसको हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये FIR भी पेश हो जाएगी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।